الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ کے سامنے میں نے مختصراً یہ بتایا تھا سیبی یعنی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا یہ کس کو کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ سیبی کس کو کہتے ہیں۔ سیبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ ادارہ ہے جو پورے شیئر مارکیٹ کی کیا کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ جو پورے شیئر مارکیٹ کی کیا کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اسی کو سیبی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سے میں نے اس کو دوبارہ یاد دلا دیا تاکہ آپ کو یاد رہے، تو ذرا سے اس کو آپ توجہ سے اب اگلی چیزیں جو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے آج کے سبق کے اندر بڑی اہم چیزیں اور بڑی اہم جو ہے اصطلاحات بیان کی جائیں گی، ان کو آپ ذرا سے توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آج کے سبق کے اندر جو چیز بیان کی جائے گی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر ایک اصطلاح ہے جس کو آپ سمجھیے پہلے، جس کو ہم بولتے ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن، شارٹ میں لکھ دیتے ہیں ایم سی، مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ دیکھیے ایک شیئر کی اگر کل ویلیو ہے، ایک شیئر اگر 100 روپے کا ہے، تو اس کمپنی کے اگر 100 شیئر ہوں تو تمام شیئروں کو ملا کر کے جتنی قیمت بنتی ہو اس کو بولتے ہیں کسی بھی کمپنی کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ کیا بولیں گے؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بولیں گے۔ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کام آئے گا۔ کیا بولیں گے؟ ایک شیئر کی جو قیمت ہوگی اس کے بعد میں مجموعی شیئر کی جو بھی قیمت بنے گی جا کر کے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بولیں گے، کہ فلاں کمپنی کا مارکیٹ کیپ یا مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے، اتنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اگلی چیز سمجھیے۔ دیکھیے شیئر مارکیٹ کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے تقریباً 5 سے 6 یا 7 ہزار کمپنیوں کے آس پاس رجسٹرڈ کمپنیاں موجود ہیں، اور سب کمپنی ہیں اور سب سیبی کی نظر میں، سیبی کے رول اور ضابطے پر سب کیا کہتے ہیں، کھرا اترتی ہیں، تبھی وہ شیئر مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہوتی ہیں۔ تو کیا کسی بھی کمپنی کے اندر اندھا دھند جا کر کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان کمپنیوں کو ریسرچ کرنے کا اور ان کمپنیوں کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس طریقے کی طرف آپ کو کیا کر رہے ہیں، لے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو سمجھنے کی چیز ہے، یہ سمجھیے کہ کمپنیوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ دیکھیے شیئر مارکیٹ کے اندر جو 5-6 ہزار کمپنیاں ہیں یقینی طور پہ ہیں، لیکن ان کی تقسیم کی گئی ہے۔ ان کی کیا کی گئی ہے؟ تقسیم کی گئی ہے۔ اور تقسیم کس حساب سے کی گئی ہے؟ مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے حساب سے کی گئی ہے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے حساب سے شیئر مارکیٹ کی تمام قسموں کو، تمام کمپنیوں کو سیبی نے 3 قسموں میں بانٹ دیا ہے۔ سیبی نے کتنے قسموں میں بانٹ دیا ہے؟ 3 قسموں کے اندر کیا کیا ہے؟ بانٹ دیا ہے۔ چلیے میں ذرا سا ایک تصویر لگا لیتا ہوں، اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔ سیبی نے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے تمام کمپنیوں کو 3 قسموں میں بانٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر کی جو کمپنیاں ہیں اس کو ہم بولتے ہیں لارج کیپ کمپنیاں، یعنی لارج کا مطلب کہ بڑی بڑی مارکیٹ کیپ والی کمپنیاں۔ اور دوسرے درجے کی جو کمپنیاں اس کو ہم بولتے ہیں مڈ کیپ کمپنیاں، یعنی درمیانی درجے کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی مارکیٹ کیپ والی کمپنیاں۔ اور اسمال کیپ کمپنیاں یعنی کم مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی، چھوٹے مارکیٹ کیپ والی کمپنیاں۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ بھائی لارج، اسمال، مڈ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن لارج کا مصداق کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لارج ہے، یہ لارج نہیں ہے؟ کسی کی نظر میں تو 100 لاکھ لارج ہوگا، کسی کی نظر میں 1 لاکھ ہی لارج ہو جائے گا، کسی کی نظر میں 2 لاکھ لارج ہو جائے گا۔ تو اس کا معیار کیا، کس کو لارج کہیں گے؟ اصولی طور پہ تو 3 ہے، لارج کیپ، مڈ کیپ، اسمال کیپ۔ لیکن ہم کس بیس پر طے کریں گے کہ یہ لارج کیپ میں آ رہی ہے، یہ مڈ کیپ میں آ رہی ہے، یہ اسمال کیپ میں کیا ہے، آ رہی ہے؟ تو اس کے سیبی نے 2 معیارات بنائے ہیں۔ سب سے پہلا معیار جو بنایا ہے وہ بنایا ہے نمبر کے حساب سے۔ کس حساب سے بنا؟ نمبر سے، کہ دیکھیے سب سے پہلی قسم یعنی ہندوستان کے اندر جو ٹاپ 100 کمپنیاں ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے، یعنی جن ٹاپ 100 کمپنیوں کے پاس پیسوں کے حساب سے، یعنی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے جو ٹاپ 100 کمپنیاں بنیں گی، سب سے بڑی جو ٹاپ رہیں گی، ان کو ہم نام دیتے ہیں لارج کیپ کمپنیز۔ کیا نام دیں گے؟ لارج۔ کس حساب سے؟ پورے شیئر مارکیٹ کے اندر جتنی کمپنیاں ان میں سے جو ٹاپ 100 ہوں گی، جو سب سے زیادہ مارکیٹ کیپ رکھنے والی ہوں گی، ان کو ہم لارج کیپ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے مڈ کیپ کا۔ اب مڈ کیپ یعنی درمیانی درجے والی، 101 سے لے کر کے 250 تک کی جتنی کمپنیاں آئیں گی اس کیٹیگری کے اندر، مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 101 نمبر سے لے کر 250 تک کی جو کمپنیاں آئیں گی اس کو ہم بولیں گے مڈ کیپ کمپنیز، یعنی درمیانی درجے کی کمپنیز۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسری تعریف مڈ کیپ کی تعریف ہو گئی۔ اور تیسری جو قسم بنتی وہ بنتی اسمال کیپ کمپنیز،
یعنی 251 سے لے کر آخری جتنی قسمیں جو باقی بچیں گی وہ سب کس میں آئیں گی؟ وہ سب اسمال کیپ کمپنیز کے اندر آئیں گی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا معیار کیا ہے؟ مارکیٹ سوری نمبر معیار ہے۔ کیا معیار ہے؟ نمبر کے حساب سے ٹاپ 100 لارج کیپ، 101 سے لے کر 250 تک مڈ کیپ، اس کے بعد میں کیا ہوگی؟ اسمال کیپ کہلائیں گی۔ اتنی بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب دیکھیے، اب اگلی جو کمپنیز ہیں سوری اگلا جو معیار ہے وہ پیسے کا معیار ہے۔ اگلا کیا معیار ہے؟ پیسے کا معیار ہے۔ دیکھیے، جن کمپنیز کے پاس مارکیٹ کیپٹلائزیشن، جن کمپنیز کے پاس میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 20,000 کروڑ کے اوپر ہو، کتنا ہو؟ 20,000 کروڑ سے زیادہ ہو کیا مارکیٹ کیپٹلائزیشن، ان کو ہم بولیں گے لارج کیپ۔ 1,000 کی بات نہیں ہو رہی، 2,000 کی بات نہیں ہو رہی، 20,000 کروڑ کی بات ہو رہی، سمجھ گئے؟ ایسا بھی نہیں کہ 20,000 اور کروڑ، ایسا نہیں، 20,000 کروڑ سے زیادہ اس کو ہم بولیں گے لارج کیپ کمپنیز۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی کمپنی ہے اس نمبر کے اندر آتی 5,000 کروڑ سے لے کر کے 20,000 کروڑ کے درمیان میں اگر آتی، اول کیا ہے؟ 20,000 کروڑ کے اوپر، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ 5 سے لے کر کے 20 تک میں، تو اس کو ہم بولیں گے درمیانی درجے کمپنیز یعنی مڈ کیپ کمپنیز۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ اسمال کیپ، یعنی 500 کروڑ سے سوری 5,000 کروڑ کے نیچے کی جتنی کمپنیاں بنیں گی، 100 کروڑ، 200 کروڑ، 1,000 کروڑ، 2,500 کروڑ، 2,000 کروڑ، 1,500 کروڑ، 4,000 کروڑ، یعنی 5,000 کروڑ سے نیچے کی جتنی کمپنیاں بنیں گی اس کو ہم بولتے ہیں اسمال کیپ کمپنیز۔ کیا بولیں گے؟ اسمال کیپ کمپنیز۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب اس کے اندر ہم دراصل کیٹیگری وائز آپ کو رسک ہم بتائیں گے اصولی حساب سے۔ دیکھیے ابھی اصولی بات چل رہی، یعنی مجموعی اعتبار سے کس میں رسک زیادہ ہے، کس میں نفع زیادہ ہے، کس میں نقصان زیادہ بن سکتی ہے، مجموعی حساب سے سمجھے۔ اس کے بعد میں فردن فردن بھی ہم آگے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ ایک ایک کو کیسے پڑھیں گے۔ ابھی پورے گروپ کو ہم سمجھنا بتائیں گے، پورے گروپ کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ قائم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اس کے اندر رسک اور منافع کے حساب سے سب سے زیادہ سیف جو کمپنیاں مانی جاتی ہیں، سب سے زیادہ جو سیف کمپنیاں مانی جاتی ہیں اور سب سے لو پروفٹ والی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ لو پروفٹ لو رسک۔ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ لو پروفٹ اور لو رسک، یعنی اس میں سیفٹی بھی زیادہ ہے، گویا کہ رسک کم ہے اور پروفٹ بھی کیا ہے؟ کم ہے۔ سمجھیے یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ لارج کیپ کمپنیز ہوتی ہیں، سمجھیے کہ سمجھیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ کمپنیاں اتنی بھاری ہو گئی ہوتی، اتنی بڑی ہو گئی ہوتی، اتنی بڑی ہو گئی ہوتی، اتنی بڑی ہو گئی ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہوتا ہے کہ اس میں کچھ 1,000 کروڑ کچھ 100 کروڑ اگر اضافہ ہو جائے تو اس کی صحت پہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ بھائی اگر ہاتھی جیسا جسم کسی کا ہو اور ہاتھی کو آپ جا کر کے ایک کیلا کھلا دو تو اس کے پیٹ میں کیا فرق پڑے گا؟ اس کے پیٹ میں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ایک انسان ہے تو 1 درجن کیلا اگر رکھا ہوگا تو 1 ہفتے سے رکھا نہیں کھا پائے گا۔ ابھی ہمارے پاس رکھا ہوا 4 دنوں سے رکھا ہوا 1 درجن کیلا لائے تو نہیں کھا پا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اور ایک ہاتھی کو اگر جا کے کھلاؤ تو فوراً کھا جائے گا، کیوں؟ وہ اتنے لارج جسم والی ہے، اتنا لارج اس کا جسم ہے، بدن ہے کہ ایک کیلا فرق ہی نہیں پڑے گا اس کے اوپر۔ تو ایسی یہ کمپنیاں اتنی لارج ہوتی کہ جو نفع ہوتا ہے نا، اگر ان کو کمائی ہوتی بہت کم دکھتا ہے وہ، تو اس لیے وہ نفع بھی کم دکھتا ہے۔ ابھی میں کمپیئر کروں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اور سب سے ہائی پروفٹ والی اور سب سے ہائی رسکی کمپنیاں جہاں پر نقصان کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور پروفٹ بھی بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ اسمال کیپ کمپنیز ہوتی ہیں۔ کون سی کمپنی ہوتی ہیں؟ اسمال کیپ، ہائی پروفٹ ہائی رسک، اسمال کیپ کمپنیز ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں بہت کم مارکیٹ کیپ والی ہوتی ہیں، 2,000 کروڑ 3,000 کروڑ، تو اگر ان کو تھوڑا بہت پروفٹ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ دکھتا ہے۔ کیا دکھتا ہے؟ بہت زیادہ دکھتا ہے۔ مثلا میں کمپیئر کرتا ہوں، درخت سمجھیے گا، اس کی مثال خرگوش کی اور اس کی مثال کیا ہے؟ ہاتھی کی ہے۔ یہ بندہ دور تک جائے گا لیکن تھکے گا نہیں، اور ہو سکتا ہے خرگوش بہت اسپیڈ پہ تھوڑی دور جائے اور تھک جائے، سمجھ گئے؟ تو اس کے مطلب ابھی کمپیئر کرتا ہوں، دیکھیے اب یہ بتائیے آپ، ایک کمپنی ہے جو 20,000 کروڑ کی ہے، کتنے کی؟ 20,000 کروڑ کی ہے۔ اب اس کمپنی کے اور دوسری اسمال کیپ کمپنی کتنے؟ اسمال کیپ کمپنی چلیے یہ کتنے کی ہے؟ یہ 2,000 کروڑ کی، سمجھ گئے؟ یہ 2,000 کروڑ کی ہے اور یہ کتنے کی؟ 20,000 کروڑ کی۔ وہ اوپر والی لارج کیپ ہے، اسمال کیپ ہے۔ اب دراصل میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں، اگر لارج کیپ والی کمپنی کو 1,000 روپے 1,000 کروڑ کا پروفٹ ہو جائے، بھائی اگر جس کمپنی کے پاس 20,000 کروڑ روپے ہوں، مارکیٹ کیپٹلائزیشن اس کا 20,000 کروڑ ہو، اگر اس میں 1,000 کروڑ کا اضافہ ہو جائے تو کچھ اس کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ بھائی 20 روپئے میں 1 روپے کا اضافہ ہو رہا، سمجھیے آپ، کچھ دکھے گا زیادہ؟ بھائی 20 میں 1 بہت کم دکھ رہا ہے، یعنی دیکھنے میں کم لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا پیسہ ہے کہ 1,000 کروڑ سے کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کمپنی کے اوپر۔ اور اگر ایسے ہی نقصان ہو جائے 20,000 کروڑ میں سے 1,000 کروڑ کا، تو کیا بہت زیادہ نقصان دکھے گا؟ بالکل نقصان نہیں دکھے گا۔ اما یار 20 میں سے 1 ہی تو کم ہوا، 19 ابھی باقی بچے، سمجھ گئے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کو پروفٹ بھی ہو رہا ہے تو بہت کم دکھے گا،
बहुत धीरे धीरे चलेगी कंपनी, और नुकसान भी हो रहा तो बहुत कम दिखेगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेगी कंपनी। समझ गई कि नहीं समझ गई? अच्छा, अब अगर वही 1,000 करोड़ का मुनाफा जो इसमें हो रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था, मैं आपसे कहता हूँ वही 1,000 करोड़ का मुनाफा इस 2,000 करोड़ की कंपनी में हो जाए, तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा? यानी अगर इसमें एक 20,000 करोड़ में 1,000 करोड़ का इजाफा हो, तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने 20 लाख लगाया था तो आपका सिर्फ 1 लाख नफा होगा। क्यों भाई? 20 में 20 लाख, 20,000 करोड़ में 1,000 करोड़ का, तो 20 लाख में 1 लाख, 1 लाख का इजाफा हुआ। समझ गए? और अगर मैं कहता हूँ सीधे 2,000 करोड़ की कंपनी है, और इसमें अगर सीधे 1,000 करोड़ का इजाफा हो जाए, तो पता है कितना हो जाएगा? 50% का रिटर्न हो जाएगा। यानी कंपनी तकरीबन तकरीबन दोगुना के करीब पहुंच गई। समझ गए? यानी कि अगर आपने इसमें 20 लाख डाला होता तो इसमें आपको सीधे 30 लाख हो गया होता, अब तक 10 लाख का प्रॉफिट हो गया होता। देख रहे हैं? 1,000 करोड़ इसमें बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसी का 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख रुपए के अंदर, और 1,000 करोड़ इसमें बढ़ रहा है तो उसका सिर्फ एक लाख आपका प्रॉफिट हो रहा है। वजह क्या? वो इतनी बड़ी, वो सब डिवाइड हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट तो कम दिखेगा, और यहाँ छोटी कंपनी तो ज्यादा दिखेगा नफा। ठीक है? और उसी तरीके से यहाँ पर नुकसान होगा, तो अगर आपने 20 लाख डाला तो 20,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ नुकसान हुआ, यानी 20 लाख में से आपका 1 लाख सिर्फ नुकसान होगा। लेकिन अगर इसमें सीधे 1,000 करोड़ किसका नुकसान हो जाए, 2,000 करोड़ की कंपनी 1,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, यानी कंपनी आधी हो गई सीधे, तो जो आपका अमाउंट लगा था 20 लाख रुपए वो सीधे आधा हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यानी जो बड़ी है उसमें ये अमाउंट कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और जो छोटी है तो इस वजह से वो लो रिस्क वाली, और आहिस्ता ऊपर भी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आएगी। और जो स्मॉल कैप होती है बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकती है, बहुत तेजी से क्या है, नीचे भी आने के चांसेस इसके अंदर हुआ करते हैं। समझ गए इतनी बात? तो जब इतनी बात आप समझ गए, एक मिसाल मैं और दिया करता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ एक बाल्टी है, ये कहते हैं कि ये 20 लीटर की बाल्टी, चलिए मैं मिसाल देते हैं 20 लीटर की बाल्टी, गोया कि मार्केट लार्ज कैप की बाल्टी है, और ये 5 लीटर की बाल्टी है। समझ गए? अब मैं अगर इस 20 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर पानी डाल दूं तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, ये पूरा खाली पड़ा रहेगा बाल्टी। आदमी कहेगा मतलब कितना कम पानी है। और वही 20 लीटर में अगर 1 लीटर इसको बढ़ा दूं, ये पूरी फुल हो जाएगी बाल्टी। समझ गए? समझ गए? क्यों? बाल्टी ही छोटी है। और इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर इस 20 लीटर की भरी हुई बाल्टी में से हम 1 लीटर पानी निकाल लें तो क्या फर्क पड़ेगा? पूरी बाल्टी अभी भी भरी दिखेगी आपको, ये 1 लीटर ही तो निकाला है। लेकिन चूंकि इसकी कैपेसिटी ही 1 लीटर है, छोटी बाल्टी, तो इसमें से 1 लीटर पानी निकालोगे तो बाल्टी खाली हो जाएगी। इसकी मिसाल बोतल की, इसकी मिसाल बाल्टी से आप रख सकते हो। तो इसी तरीके से भाई लार्ज कैप जो कंपनियां होती है ज्यादा सेफ होती, प्रॉफिट भी होता तो आहिस्ता आहिस्ता होता, नुकसान भी होता तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। यानी इनमें जब माल निकलता है तो भी कम नहीं, पता नहीं चलता जल्दी, और जब आता है नफा तो भी जल्दी पता नहीं चलता है। तो हाई लो रिस्क लो प्रॉफिट, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट किसके अंदर? स्मॉल कैप के अंदर हो गया। उसूली बात है ये। अब ऐसा नहीं कि सारी स्मॉल कैप को जाके खरीद लो, या ऐसा नहीं सारी लार्ज कैप को जाके खरीद लो, अभी हमने बात ही नहीं की है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसको समझिए, जितना हम बता रहे हैं इतना भैया। और दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं मिड कैप कंपनीज, जो दरमियानी दर्जे कंपनीज कहलाती हैं। इसमें दरमियानी दर्जे के प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं, और दरमियानी दर्जे की क्या है, रिस्क के भी चांसेस मौजूद होते हैं, यानी बैन बैन मामला होता है। तो अब अगला मरहला सवाल ये आता है, सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये क्या भाई, एक मिनट। सवाल ये पैदा होता है कि भाई किस किस्म की कंपनीज के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस्म में कह रहा हूँ, किस्में नहीं कह रहा हूँ मैं, किस किस्म में, यानी मजमूई हिसाब से पूरी किस्म की बात चल रही है। अभी अभी एक एक के बारे में नहीं बात चल रही, एक एक को कैसे रिसर्च करना आगे आएगा। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि उसूली हिसाब से, जैसे मैं कहूँ कि 3 जमातें हैं, एक अरबी अव्वल हो गया और अव्वल हो गया, चलिए अव्वल हो गया, और ये दोम हो गया, और ये सोम हो गया। अब इसमें हमारा मतलब जो है हमारा मतलब किस जमात के तलबा ज्यादा अच्छे हैं, तो हम उसूली हिसाब से कहेंगे अरबी अव्वल या अरबी दोम या अरबी सोम, इसमें कौन सी ज्यादा अच्छी जमात है, तो हम कहेंगे अरबी अव्वल। अब इसमें अलग अलग बच्चे के बारे में फिर ये उसूली हिसाब से मैंने कहा ये जमात ज्यादा अच्छी है। समझ गए? यानी ये दो जमात क्या घटिया हैं। तो इसमें हम फिर अलग अलग तालिब इल्म की बात करें कि इस जमात में ये बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा इससे कम अच्छा है बच्चा, ये पढ़ने में इससे ज्यादा अच्छा है, ये इससे कम अच्छा है। वो अलग अलग उसके अंदर मजीद हम गौर करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से ये पहले ग्रुप वाइज समझिए, फिर अलग अलग आपको कल इंशाल्लाह बताया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये 3 किस्म की कंपनियां, तो सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा बेहतर माहिरीन किसमें ट्रेडिंग करने को कहते हैं? तो देखिए हदीस पाक के अंदर आता है खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतरीन रास्ता दरमियानी रास्ता है। किसी भी मामले के अंदर एतदाल सबसे बेहतरीन रास्ता माना जाता है, दरमियानी दर्जे। न इफरात होनी चाहिए, न तफरीत होनी चाहिए, न कमी होनी चाहिए इससे ज्यादा, न ज्यादती होनी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर भी जो माहिरीन है वो ये कहते हैं सबसे बेहतरीन जो कंपनियां मानी जाती हैं वो मिड कैप की कंपनी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? देखिए लार्ज कैप के अंदर चूंकि बहुत स्लो हमको रिजल्ट नजर आता है, तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, और लार्ज कैप ओवरऑल इतना भाग चुका होता है, वो भाग भाग के थक चुका होता है।
اور اسمال کیپ کے اندر ہوتا ہے کہ رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ پیسہ کہو تو کمپنی ڈوب بھی سکتی ہے اسمال کیپ میں، سمجھ گئے؟ اور یہ اسمال سے مڈ بنتا ہے اور مڈ سے لارج بنتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے، یہ جوانی میں ہوتا ہے، یہ بچپنے میں ہوتا ہے۔ تو انسان کی سب سے بہترین عمر کون سی ہوتی ہے؟ جوانی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ فٹ کر سکتے ہو اس کو۔ تو ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سیف تو ہوتا ہے لیکن لو پروفٹ ہوتا ہے، تو یہ رزلٹ اتنی جلدی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہائی تو ہوتا ہے، ہائی پروفٹ، لیکن رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، پیسہ آپ کا ڈوب بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کے جو درمیان ہے مڈ کیپ، اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، ایسی کمپنیز کو چننا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہوتی نا، یہ اسمال سے مڈ بن چکی ہوتی ہیں اور اب گامزن ہوتی ہیں یہ لارج کیپ کے راستے پر، یعنی یہ بننا چاہ رہی تھی کہ میں بھی لارج کیپ بن جاؤں، کیونکہ ہر کمپنی ترقی کرنا چاہتی ہے، یہ بھی چاہ رہی ہے کہ ہم اسمال سے مڈ بن جائیں، پھر مڈ سے ہم لارج بن جائیں، لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اسمال سے ادھر کے بجائے ادھر کو چلی جائے، الٹا چلی جائے۔ لیکن جو کمپنی اسمال سے کم از کم مڈ میں چلی جائے گی تو کچھ حد تک تو ترقی کر چکی ہے نا وہ، تو ایسی کمپنیز کے مزید چانس ہوتے ہیں کہ یہ لارج میں کنورٹ ہو جائے، اور ایسی ہی کمپنیاں آگے جب لارج میں کنورٹ ہوتی ہے تو بڑا پروفٹ بنتا ہے، سمجھ گئے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مڈ کیپ والے گروپ پر زیادہ نظر رکھیں، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ باقی لارج کیپ پر بھی آپ رکھ سکتے ہو، اور میں خاص طور سے آپ حضرات سے کہتا ہوں اسمال کیپ سے ذرا سا آپ حضرات پرہیز کریں گے، سمجھ گئے؟ میں خود بھی اسمال کیپ سے پرہیز کرتا ہوں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ الا ہے کہ بہت زیادہ مطلب چلو ٹھیک ہے ریسرچ کر لیا یا تو پھر اسٹاپ لاس وغیرہ سب کچھ، کیونکہ اسمال کیپ کی کمپنی کب کتنا گر جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب یقین ماری میری لسٹ میں ابھی کل جو میں نے اسٹیٹس ڈالا تھا، میرے لسٹ میں ایک شیئر پڑا ہوا ہے جو ڈی وائی سی ایل کر کے پڑا ہوا ہے، ہاں ڈی وائی سی ایل یعنی ڈائنامک کیبل لمیٹڈ کر کے ہے۔ اب یہ جو پڑا ہوا ہے یہ اسمال کیپ ہے، مطلب یہ چل رہا تھا 450 پر، اور میں اس کو بالکل موڈ میں تھا کہ مطلب اس کو لے لیتے ہیں، اور 420 کے ریٹ پہ چل رہا تھا، لیکن میں نے بہت چنندہ شیئر 10-15 ہزار کے شیئر میں نے بہت چنندہ، اس کو صرف تاکہ لسٹ میں نظر آتا رہے میرے، بہت چنندہ میں نے خرید رکھے تھے 420، جو کہ کئی دنوں سے ایک ماہ سے تقریباً یہ ایک اچھا خاصا ریٹرن دے چکا تھا، تو 420 کے آس پاس چل رہا تھا، بہت اچھی مطلب مطلب جو ہے اس کے مطلب فنڈامنٹل وغیرہ اور ساری چیزیں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے تھے، تو میں نے سوچا لے لوں۔ یقین مانی اس کمپنی کا جب رزلٹ آیا ہے تو تھوڑا سا 19-20 رزلٹ ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک دن کے اندر 20% گر گیا، ایک دن کے اندر کتنا گر گیا؟ 20% گر گیا۔ آپ کو لارج کیپ میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 20% کوئی کمپنی گر جائے، تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بہت، اب اگر خدا نخواستہ میں وہاں پہ لے لیا ہوتا ہے اس کو تو یہ سمجھیے کہ تباہ کر دیتا، مطلب 20 سے 30% گر جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جب یہ گرا 20 سے 30%، اگلے دن پھر 8% گرا، اور اس کے بعد میں پھر میں نے جا کر کے اس کو لے لیا، میں نے اس کو کیا کر لیا، جا کر کے لے لیا، اور ابھی بھی لسٹ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو حالانکہ اسمال کیپ ہے لیکن مجھے کچھ چیزیں نظر آئیں تو وہ میں نے لے لیا، آپ کو خریدنا نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب حتی الامکان اسمال کیپ سے بچنا چاہیے، الا ہے کہ تھوڑا آپ کو جانکاری ہو یا اسٹاپ لاس وغیرہ لے کے چلو، یا چلو آپ کو اعتماد ہے یا ریسرچ آپ کی مضبوط ہے تو آپ ٹھیک ہے جا سکتے ہو، لیکن تھوڑا اسمال کیپ سے، خاص طور سے جو نئے لوگ ہیں وہ اسمال کیپ سے تھوڑا پرہیز کریں گے، کیونکہ جب تھوڑی سی بھی گراوٹ مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو یہ اسمال کیپ والی جو کیٹیگریز یہ بہت زیادہ گر جاتی ہیں۔ اگر نفٹی آپ کو 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 100 پوائنٹ یعنی 1% 2% گرتا ہوا نظر آئے گا، تو آپ کو اسمال کیپ نظر آئے گا 4% 6% گر رہا ہے، یہ گرے گا 1% تو یہ گرے گا 2% تو یہ گرے گا 4 سے 5%، اور یہ اگر 3% گر جائے تو یہ گرے گا 6%، یہ گرے گا 10%، سمجھ گئے؟ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا احتیاط برتنا چاہیے، خاص طور سے بعد میں آپ جب تھوڑا سا ماہر ہو جائیں تو اپنا چلیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی ذرا سا آپ اس کو دیکھیے یا کہ اس گروپ کو دیکھیے، سمجھ گئے؟ تو اتنی بات ابھی، اب اس کے اندر جا کر کے فردن تو آپ دیکھیے ریسرچ کا طریقہ آپ دیکھیے، لوگ ایک دوسرے سے شیئر پوچھتے ہیں، کیسے شیئر پوچھتے ہو بھائی، کیوں پوچھتے ہو دوسروں سے شیئر؟ دیکھو شیئر بتانے کے لیے لوگ 10-10 20 40 ہزار 50 ہزار روپے فیس لیتے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہو پیسہ آپ نے؟ تھوڑی سی محنت کر لو یار، تھوڑی سی محنت کر لو، خود آ جائے گا انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ اب اس میں کرنا کیا ہے، آپ کے سامنے 6-7 ہزار کمپنیاں موجود تھی، ابھی تک آپ کنفیوز تھے کس میں ہم ٹریڈنگ کریں، لیکن میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ آپ کے لیے 250 نمبر کافی ہے، باقی سب ختم کر دیجیے، آپ مار دیے، کٹ مار دیجیے، ختم سب کہانی، دیکھ رہے چھٹائی شروع ہو گئی، 250 باقی بچتے ہیں، آپ کرو نا 250 میں، کون روک رکھا آپ کو؟ اور 250 میں اتنا آپ کرو گے، کرتے کرتے آپ ٹریڈنگ تھک جاؤ گے، سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ 250 کمپنی بہت ہوتی ہے، 250 کمپنیز، لیکن ہم لوگ ادھر 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 ادھر، بھائی 250 کمپنیز کے بارے میں آپ ریسرچ نہیں، اس میں بھی 250 میں بھی ہم ریسرچ کا طریقہ بتا دیں گے، اس میں بھی چھٹائی ہو جاتی ہے، 100-150 باقی بچیں گے آپ کے پاس میں، 100-150 کمپنی کا آپ محنت کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو، نمبر اس سے ملا سکتے ہو کہ یہ نمبر کیسا وہ نمبر کیسا، تو پھر بیکار ہے پھر ٹریڈنگ کرنا، سمجھ گئے؟ اور میں نے اتنی اصولی طور پہ بتا دی بات کہ اتنے میں سے اتنے آپ کے سامنے بچتے ہیں، ایسی جلدی کوئی نہیں بتاتا ہے، سمجھ گئے؟ آپ کنفیوز رہو گے 6 ہزار میں کس کو دیکھیں، ہم نے تو پورے ایک دم اس کے ایک طریقے سے کر لیجیے فلٹر لگا دیا، ختم سب ڈیلیٹ، اتنے ہی بچیں گے آپ کے سامنے۔ چلیے ایک مرحلہ یہ ختم ہوتا ہے۔ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹر کی قسمیں کتنے ہیں، یعنی کتنے قسم کے انویسٹر، یعنی انویسٹمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنے قسم کے پائے جاتے ہیں۔ تو جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
سب سے پہلے جو انویسٹر ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریٹیلر. کیا بولیں گے؟ ریٹیلر بولیں گے. اب ریٹیلر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریٹیلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس میں اکیلے کی انویسٹمنٹ 1 کروڑ روپے ہے، کتنے کی؟ 1 کروڑ سے کم ہے، تو ریٹیلر میں آئے گا. بھائی اگر 1 کروڑ کا ہمارا کاروبار، ابھی دکان اگر میں کھول دوں تو بہت زیادہ ویلو بڑھ جائے گی مارکیٹ میں کہ ارے ان کا 1 کروڑ کا کاروبار ہے. لیکن یہاں وہ ریٹیلر میں آتا ہے، گویا کہ ٹھیلا لگانے والے میں آئے گا 1 کروڑ والا بندہ. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کس میں آئے گا؟ ٹھیلا لگانے والے میں آئے گا. 1 کروڑ میں ریٹیلر ہے، یہ دکان دکان جا کے بیچ رہا ہے، تو یہ ریٹیلر میں آئے گا. اچھا، دوسری جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے FII. اس کو ہم شارٹ میں بولتے ہیں FI. اس کا فل فارم ہوتا ہے فارن انسٹیٹیوشنل انویسٹر، یعنی غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والے ادارے. مثلا ہندوستان کی شیئر مارکیٹ اور سعودیہ کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، جاپان کی کوئی کمپنی یا میوچل فنڈ، یہاں کوئی بھی کمپنی وہاں کی یا وہاں کا کوئی بھی ادارہ ہونا چاہیے. اکیلی کی بات میں نہیں کہوں، ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، جیسے میوچل فنڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، بینک وغیرہ، یہ لا کر کے اگر ہندوستان کی شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں تو ان کو ہم نام دیتے ہیں FI کا. کیا نام دیں گے؟ FI کا. اور ایک اور قسم ہے تیسری جس کو ہم بولتے ہیں DI. بس یہاں ڈی لگا دیجیے آپ، بس DII، اور اس کو شارٹ میں ہم بولتے ہیں DI. اور اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر بس تھوڑی سی تبدیلی کر دیجیے، ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل انویسٹر. کیا بولیں گے؟ ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل انویسٹر، یعنی گھریلو سرمایہ کاری کرنے والے ادارے. یعنی ہندوستان کا کوئی ادارہ، ہندوستان کا کوئی میوچل فنڈ، ہندوستان کا کوئی بینک، ہندوستان کی کوئی انشورنس کمپنی اگر ہندوستان کی شیئر مارکیٹ کے انویسٹمنٹ کرے تو اس کو ہم بولتے ہیں DI. کیا بولیں گے؟ DI بولیں گے. اور ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں HNII. کیا بولیں گے؟ HNII فل فارم اس کا بنے گا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول انویسٹر. یعنی ہائی نیٹ ورتھ یعنی بہت زیادہ مال رکھنے والے، انڈیویجول یعنی اکیلے، انویسٹر مطلب انویسٹر یعنی اکیلے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے، یعنی اکیلے کا مال 1 کروڑ سے زیادہ لگانے والے لوگ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. تو 1 کروڑ تک اکیلے اگر لگائے تو ریٹیلر، 1 کروڑ کے اوپر اگر لگائے تو HNI بولیں گے. سمجھ گئے؟ اور اگر جماعت ہے پوری اور غیر ملکی جماعت ہے تو اس کو FI بولیں گے. اور اگر ہندوستان کی کوئی جماعت ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ DI بولیں گے. اب اس کے اندر ہمیں سمجھانا یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ کو جو لیڈ کرتا ہے اور شیئر مارکیٹ کو جو چلانے والے لوگ ہیں اور شیئر مارکیٹ جن کی ہوا میں بہ کر چلتی ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو میں توجہ سنیے. دیکھیے، شیئر مارکیٹ کے اندر ریٹیلر کی کوئی اوقات نہیں، ریٹیلر کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں، 1 کروڑ والے بھی اگر ہوں تو ان کی کوئی اوقات نہیں. یعنی یہ ریٹیلر ہے، یہ مارکیٹ کو نہ اوپر ڈھکیل سکتے ہیں نہ نیچے ڈھکیل سکتے ہیں. سارے ریٹیلر اگر مل جائیں تو بھی یہ مارکیٹ کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں، نہ اوپر لے جا سکتے ہیں نہ نیچے لے جاتے ہیں. یعنی کتنا بھی ان کے پاس پیسہ، ریٹیلر کے پاس، یہ سب نیچے ہی رہیں گے. تھوڑی سی ان سے زیادہ قوت HNI کے اندر، لیکن وہ بھی بیکار ہی، ان کے پاس بھی زیادہ پاور نہیں ہے. مارکیٹ کو جو لیڈ کرنے والے اور مارکیٹ کو جو چلانے والے لوگ ہیں، یہ جدھر کو چاہیں مارکیٹ کو اوپر چلے پہنچا دیں اور اگر چاہیں تو مارکیٹ کو نیچے ڈھکیل دیں. آپ پچھلے 1.5 سال سے سنو گے ہندوستان کی مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے. کیوں جا رہی؟ مطلب ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ایک ہی لیول میں چل رہی، نہ اوپر جا رہی نہ نیچے جا رہی، تھوڑا اوپر گئی پھر نیچے آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ FI مال بیچ رہے ہیں لگاتار، کیونکہ وہ پالیسیز پر گورنمنٹ کی جو سب ہوتی ہیں لوگوں کو جب اعتماد نہیں ہوتا یا ذرا سا اندرونی حالات جب خراب ہونے لگتے ہیں تو یہ سب لوگوں کو تھوڑا سا وہ نہیں ہوتا ہے نا کہ بھائی کیسے کیسے چیزیں ہو رہی. جب کیونکہ ساری چیزیں سسٹمیٹک جب چلتی ہیں، سرکار وہ سب پالیسی، بھائی بزنس ہے نا یہ. سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے، ابھی گورنمنٹ نے ایک نتن گڈکری نے قانون پاس کر دیا. کیا پاس کیا ہے؟ ایتھنول کر کے آپ سن رہے ہوں گے. ابھی تک E20 چل رہا تھا، یعنی آپ کی جو پیٹرول ہوتا تھا اس میں ایک ایتھنول ہوتا ہے. ایتھنول یہ گنے سے بنایا جاتا ہے، پیٹرول کی طرز پر پیٹرول کا کام کرنے کے لیے گنے سے بنتا ہے، چاول سے وغیرہ سے بنتا ہے یہ. تو ابھی تک آپ کی پیٹرولوں میں اس کی ملاوٹ جو ہو رہی تھی 20% ہو رہی تھی. سمجھ گئے؟ کتنی ہو رہی تھی؟ 20% ہو رہی تھی. اچھا، ابھی گورنمنٹ نے، نتن گڈکری نے سائن کر دیا ہے کہ اب E20، آپ نام سنتے ہوں گے E20 کر کے، یعنی 20% ایتھنول ہوتا تھا، 80% آپ کا پیٹرول ہوتا تھا اس کے اندر. حالانکہ وہ ایتھنول بھی پیٹرول کا ہی کام کرتا ہے، مطلب وہ بھی گاڑی چلانے کے لیے ایک نیو فیول بنایا گیا ہے. اچھا، ابھی پتا کیا ہو رہا ہے؟ ابھی گورنمنٹ نے، مطلب نتن گڈکری نے لانچ کر دیا E55 85، مطلب E85، یعنی اب جو پیٹرول آنے والے ہیں ابھی جلد نا، اس میں جو ہے 85% یہ جو گنے سے بن رہا ہے نا یہ والا ہوگا، اور 15% پیٹرول رہے گا. یعنی آپ اگر 1 کلو پیٹرول لوگے تو 15% اس میں پیٹرول رہے گا اور اوریجنل والا. اور یہ ایتھنول جو بنتا ہے جو گنے سے بنتا ہے، گنے کے رس سے. سمجھ گئے؟ تو یہ رہے گا تقریباً 85%. تو اب جس کا نتیجہ پتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نتن گڈکری کا بیٹا جو ہے، مطلب یہ جو ہے ایتھنول کی کمپنی جو ہے چلا رہا ہے، اور ان کے بیٹے وغیرہ کا بزنس جو ایتھنول میں ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بیٹے کے جو کمپنی کی جو ریونیو تھا وہ 17 کروڑ تھا، اور 17 کروڑ سے 550 کروڑ پہنچ گیا. سمجھ گئے؟
تو لوگ اس پر ذرا سے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکل رہا ہے؟ کیونکہ گاڑیوں کی جو صلاحیت اب تک کی جو گاڑیاں بن کر کے آ رہی تھی، تو ان کی جو صلاحیت ان گاڑیوں کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ 20% تک وہ جھیل سکتی ہیں اپنے اندر وہ چیز، اور بقیہ 80% پیٹرول ہی ہونا چاہیے۔ بھائی اگر تم جہاں پر تیل پڑتا ہے وہاں پر اگر تم جا کر کے سالن ڈال دو اپنے، تو یا گنے کا رس ڈال دو، تو کیا چلے گا؟ مطلب وہ انجن خراب ہوگا نہیں؟ تو اب لوگ بہت سی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی گاڑی کے اندر جھیلنے کی صلاحیت 20% ہے، اسی حساب سے کمپنیاں گاڑیاں بنا رہی تھی، اور تم نے 85% کا لانچ کر دیا، تو ان گاڑیوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے بیٹے کا تو بزنس چلا جائے گا اوپر، لیکن ان گاڑیوں کا کیا ہوگا جو ہم لوگ خرید کے بیٹھے ہوئے؟ مان لو اب کی گاڑیاں جو آنے والی وہ تو بن جائیں گی اسی حساب سے، لیکن ابھی تک جو بن کے آئی جنہوں نے اب تک گاڑیاں خریدی ان کی گاڑیوں کا کیا ہوگا؟ کسی کی گاڑی میں چیٹی بھر گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم گنے کے رس سے چلا لیں گے، سب کمیٹی بنا رہے ہیں اپنا۔ تو یہ میں لایا بات کہاں سے؟ یہ بات میں یہاں سے لا کہ پالیسیز کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیے یہ پالیسی بنائی گئی، تو اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایتھنول کی اس کے بیٹے کی جو ہے اس کی کمپنی جو ہے ایک دم سے اس کے شیئر پہنچ گئے 70 کروڑ سے 500 کروڑ تک اس کا ریونیو پہنچ گیا۔ تو اس لیے جو ایف آئی ہوتے ہیں نا، یہ گورنمنٹ کی پالیسیز یہ سب دیکھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا پیسہ نکال لیتے ہیں، شیئر اپنے شیئر بیچ کر کے دوسرے ملک میں جا کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے جو مارکیٹ جو لیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو پالیسیز نہیں سمجھ میں آتی ہیں یا گورنمنٹ کے معاملات میں، تو یہ سب کیا کہتے ہیں اپنے پیسہ نکالتے ہیں۔ تو ایف آئی سب سے زیادہ مارکیٹ کو چلاتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ ہندوستان کی مارکیٹ ایف آئی کے بلبوتے پر ہے۔ یہ بندے جس دن چاہتے ہیں ریٹ گرا ہوتا ہے مارکیٹ کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، بیچ کے جیسے ہی کوئی نیگیٹو خبر آتی ہے یہ خوب مال بیچتے ہیں، اور جب تھوڑا سا مثبت ہوتا ہے تو یہ لوگ خریدتے ہیں، اور جب خریدتے ہیں تو مارکیٹ اوپر جاتی ہے۔ یعنی پورا گیم انہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ اگر آپ کے باہر ابھی کیا بک رہا ہے، مثلا میں مانتا ہوں تربوز کی منڈی لگی ہوئی، اب دو چار 50 دکان والے ٹھیلے پر تربوز لے کے آئے ہیں، ریٹیلر کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تربوز آج مارکیٹ میں بکے گا 12 روپے کلو۔ کتنے میں بکے گا؟ 12 روپے کلو بکے گا۔ اور میں 4 ٹرک لے کر کے آیا ہوں تربوز، اور میں کہہ رہا ہوں تربوز آج 8 میں بکے گا۔ کتنے میں بکے گا؟ آج 8 میں بکے گا۔ تو 12 والوں کی چلے گی کہ جن کے پاس 4 ٹرک تربوز پڑا ہوا ان کے پاس ان کی چلے گی؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ الٹی مثال لے لیجیے، آپ مارکیٹ میں آپ گئے، ریٹیلر آپ گئے خریدنے کے لیے، آپ کہنے لگے کہ میں اس مال کو خریدوں گا 10 روپے کے حساب سے، 100 لوگ کھڑے ہوئے 10 روپے میں خریدوں گا، اور وہاں پر میں گیا، میں بہت کروڑ پتی آدمی، میں گیا امبانی بن کے، میں نے کہا میں اس کا ریٹ 12 میں لگاؤں گا، تو آپ کی چلے گی کہ جو میں طے کر دوں گا وہ چلے گی؟ جو بڑا آدمی طے کرے گا وہی چلے گی، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اسی حساب سے ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو ایف آئی بہت زیادہ مارکیٹ کو لیڈ کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ڈی آئی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جدھر کو مارکیٹ کو لے چلتے ہیں ادھر مارکیٹ جاتی، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انہی کے ہوا میں چلنا چاہیے، ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ تو کیا مطلب؟ کیا یہ بتا دیں گے کہ فلاں شیئر کو ہم خریدنے جا رہے ہیں، تم بھی خرید لو اس کا ریٹ؟ یہی وجہ ہوتا ہے جب ایف آئی ڈی آئی کسی شیئر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو شیئر پرائز اوپر بہت بھاگ جاتی ہے جلدی سے۔ تو کیا بتا دیں گے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ واہ تو بڑا اچھا فارمولا مل گیا کہ جب یہ خریدنے چلیں کسی کمپنی کو تو ہم بھی اسی میں خرید لیں۔ تو بھائی اگر یہ بتا دیں گے تو بیوقوف کس کو بنائیں گے؟ بھائی یہ اگر خریدیں گے کسی کمپنی میں تو کوئی تو ہوگا جو بیچے گا ان کو، ہم ہی لوگ سے تو خریدتے ہیں تھوڑا 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 کر کے۔ تو بھائی یہ بتا دیں گے کہ ہم خریدنے جائیں تو بیوقوف کیسے بنو گے ہم لوگ؟ تو اس لیے کبھی ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ البتہ 2 قسم کا ڈاٹا ہم کو مل جاتا ہے جس سے ہم تھوڑا نہ تھوڑا تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں، یعنی بالکل چھپا بھی نہیں سکتے ہیں، بتائیں گے تو بالکل نہیں آپ کو کہ ہم اس میں خریدنے جا رہے ہیں، الا ہے کہ آپ کو کوئی رشتے دار وہاں سے پتہ چل جائے۔ لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں 2 قسم کے ڈاٹے ان کو ظاہر کرنے پڑتے ہیں، وہ سیبی کے رول کے تحت ہے، تو اس سے ہم تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ڈاٹا یہ ہوتا ہے کہ روزانہ 9 بجے یہ اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آج ایف آئیز نے کتنا مال خریدا اور کتنا بیچا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم روزانہ کا رجحان ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ان لوگوں نے بائنگ کی کہ سیلنگ کی۔ تو اگر بائنگ زیادہ کی ہوتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ تھوڑا سا ایک اچھا مثبت پہلو کل کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر سیلنگ زیادہ کر دی ہوتی تو ریٹ مارکیٹ نیچے جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں منفی پہلو مانا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس شیئر کے اندر ایف آئی کتنے پرسنٹ لے کے بیٹھے ہیں اور کس شیئر کے اندر ڈی آئی کتنے پرسنٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو اگر کسی شیئر کے اندر ایف آئی اور ڈی آئی کا حصے داری، شیئر کے اندر حصے داری 3% یا 4% سے زیادہ ہو، یا اتنا 3 4 5 اتنا ہو، یا اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ بتاؤ مجھے کچھ نہیں آتا شیئر مارکیٹ میں، اگر میں ایک شیئر خرید لیتا ہوں تو بہت سے لوگ مطلب الحمدللہ مطلب وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب نے لیا ہے تو مطلب، حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے یہ لوگ جو اتنی بڑی ٹیم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی شیئر کے اندر کسی کمپنی کے اندر، یہ بتائیے اگر یہ 5% 10% 7% 8% بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ تو بات ہوگی اس کمپنی کے اندر۔ سمجھیے نا بھائی، ذرا سا دماغ لگائیے۔ اگر مجھ جیسے ایک انسان پہ آپ اتنا بھروسہ، تو یہ لوگ تو کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ خواہ مخواہ بیٹھے ہوں وہاں پر۔ سمجھیے نا، ضرور کوئی بات ہے کمپنی۔ اور پھر ہوا کیا، 3 3 مہینے پہ ڈاٹا اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر ابھی 5% ہے
اور اگلے 3 مہینے کے بعد میں جب کوارٹرلی رزلٹ آ گیا اور اس میں اضافہ ہو گیا کہ ان کا پرسنٹیج جو ہے 5 سے 8 ہو گیا، تو یہ تو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے. یعنی صرف اسی بیس پہ خرید نہیں لینا، لیکن یہ ایک پہلو ہے ان تمام پہلوؤں میں سے، سمجھے؟ تو یہ تو بہت اچھا کہ 5 سے 8 ہو گیا، تو کچھ تو دیکھا انہوں نے بزنس کے اندر جو 5 سے 8 ہو گئے ہیں. سمجھ میں ابھی آپ دیکھیے آشا پورا ایک کر کے شیئر ہے، یہ وہی ہے جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. گزشتہ سال مجھے یاد ہے گزشتہ سال مارچ میں 300 کے آس پاس تھا. پھر اس کے بعد میں اس سال جنوری تک یعنی 9 مہینے کے اندر یہ گیا 950 تک، یعنی تقریباً 200 گنا کا ریٹرن دیا اس نے. پھر یہ جنوری کے اندر جب اس کمپنی کا رزلٹ آیا تو اس کمپنی کا جب رزلٹ آیا نا تھوڑا سا رزلٹ تھوڑا سا 19 سے 20 ہو گیا تھا، زیادہ نہیں 19 سے 20 ہوا تھا، 20 سے 19 ہو گیا تھا. تو یہ پھر شیئر 950 سے گر کر کے 450 تک آ گیا، پھر سے آدھا گرا. تو جب یہ گر رہا تھا تو چونکہ میں نے بھی خریدا تھا اور بہت سے لوگوں نے اسٹیٹس وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے خرید لیا تھا. تو میں نے ایک ہی چیز کی تلقین کی کہ بھائی ٹھیک ہے وقتی طور پر گراوٹ آئی ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں اگر اگر کمپنی کا فنڈامنٹل ٹھیک ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت زیادہ گھبرانے کی بات نہیں. اور پھر میں نے وہاں پر ایک پوائنٹ لگایا تھا، فوٹو بھی میں نے اسکرین میں پڑا ہوگا اس کے مطلب موبائل کے اندر. ایک پوائنٹ میں نے لکھا، ہم نے کہا رزلٹ کمپنی کا آیا 20 سے 19 تھوڑا سا نگیٹو ہے، لیکن بقیہ ٹھیک ٹھاک تھا، بہت گڑبڑ نہیں تھا. لیکن بہت سے گراوٹ آئی مارکیٹ کے اندر، لوگوں نے یہ لیا کہ کہیں رزلٹ خراب نہ ہو جائے. لیکن میں نے وہاں پر ایک چیز کہی، ہم نے کہا یہ بتاؤ اگر اس کا رزلٹ اتنا ہی خراب تھا، یہ کمپنی اتنی ہی خراب تھی، تو جو ایف آئی اب تک جو 18% تھے وہ 19 یا 19.5 کیوں ہو گئے؟ سمجھ گئے؟ انہوں نے بڑھا کیوں لیا حصہ اپنا؟ کچھ تو بات ہے اس کے اندر. اور نتیجہ پھر یہ نکلا، پھر وہ وہاں 450 سے پھر ابھی 750 تک، 850 تک، 800 تک پھر چلا آیا واپس. سمجھیے مجھے؟ اور پھر بہت سے لوگ جو وہاں پر ڈر کر کے نکل گئے وہ نکل گئے، اور بقیہ جن لوگوں نے صبر کیا تھا وہ کہہ رہے 20 30 ہزار لوس میں ہم چلے گئے تھے، پورا ریکور ہوا اور پھر کیا ہوا، اور کیا کہتے ہیں وہ چیز کیا ہوا، منتقل ہو کر کے پھر دوبارہ پروفٹ کے اندر تبدیل ہو گئی. سمجھیے مجھے؟ تو یہ ہوتا ہے مطلب ایف آئی اور ڈی آئی. اگر ایک مین پوائنٹ اس کے اندر میں نے یہی پکڑا کہ ایف آئی ڈی آئی پر، تو بہرحال صرف ایف آئی ڈی آئی پر ٹریڈنگ نہیں کرنی، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ یہ آپ کے سامنے کیا ہے، مثبت پوائنٹ آپ کو مل سکتا ہے. چلیے اتنی بات جب آپ کے سامنے ہو گئی، ذرا سے میں کیا کرتا ہوں اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. چلیے یہ اب میں مثال کے طور پر کیا کرتا ہوں، جاتا ہوں پر سرچ کرتا ہوں. چلیے اس کو میں نے سرچ کیا، کون سا شیئر میں لے لیتا ہوں. چلیے جو اس کی مثال میں دیا تھا اسی کو لیتا ہوں. اس پہ ہم کلک کریں گے. اب یہ تمام ڈاٹا کیسے ہم چیک کریں گے اس کو دیکھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے. ایسے یہاں پہ ہم کلک کریں گے، اس جگہ پہ ہم کلک کریں گے، اس پہ ہم کلک کریں گے. اس کے بعد میں یہاں پر ہمارے سامنے، سوری ابھی ذرا سا ہم نیچے چلتے ہیں. پہلے تو اس کا مارکیٹ ویلیویشن آپ دیکھیے، اس کا مارکیٹ ویلیویشن 6,000 کروڑ ہے، یعنی یہ مڈ کیپ کی کیٹیگری کی کمپنی ہے. سمجھ گئے؟ یعنی ایک شیئر کا 700 پرائز ہے، اور جتنے اس کے ٹوٹل شیئر ہیں ان کو ملا کر کے 7,000 کروڑ کے تقریباً بن رہی کمپنی. تو مڈ کیپ کی کمپنی. باقی یہ حصہ میں کل پڑھانے والا ہوں. باقی اس کے اندر جب ہم نیچے جائیں گے تو آپ کو ایک اصطلاح اور بتا دیں، اس کو ہم بولتے ہیں پروموٹر. کیا بولیں گے؟ پروموٹر بولتے ہیں اس کو. اور اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اردو میں کمپنی کے جو بانی ہیں، وہ کمپنی کے بانی. تو ایک چیز یاد رکھیے، کمپنی کے اب یہاں پر بتا رہا ہے کتنا کتنا پرسنٹ کون کس شیئر میں کون لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیے کسی بھی کمپنی کے اندر کسی بھی کمپنی کے بانی کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کم از کم میں مان لیتا ہوں 50%. 50% سے زیادہ بانی کا ہونے چاہیے اس کمپنی کے اندر. اگر نہیں ہے تو آپ نظر انداز کر سکتے ہو ایسی کمپنیز کو. یہ بڑا مین پوائنٹ ہے کمپنی کا، سمجھ لیجیے. اور خدا نخواستہ اگر ریگولر گھٹنے لگے کہ ابھی 48 ہے، اگلے 3 مہینے کے بعد یہ 45 ہو جائے، اگلے 3 مہینے کے بعد 40 ہوتی ہے، تو بہت ہی خطرناک چیز ہو جاتی ہے. سمجھے کیوں؟ دیکھیے مثلا میں نے ایک بزنس ڈالا ہے، ایک کیا ہے، ایک بزنس ڈالا ہے، اور میں اس بزنس کے اندر اگر میں اپنا پیسہ نہ لگاؤں، صرف لوگوں کا پیسہ لے لے کر کے لگاؤں، تو کیا آپ مجھ پہ بھروسہ کرو گے؟ نہیں کرو گے. تو اگر یہ لوگ کمپنی چلا رہے ہیں اور اپنا حصہ وہاں سے دھیرے دھیرے کھسکا رہے ہیں اور عوام کو چپکا رہے ہیں اور اپنا مال دھیرے دھیرے نکال رہے ہیں وہاں سے، تو کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر میں یہی کہتا ہوں، اگر میں ٹریڈنگ نہ کرتا، اگر میں یعنی میں شیئر مارکیٹ میں پیسے نہ ڈالتا، پھر میں صرف لوگوں کو سکھاتا، تو کبھی آپ مجھ پہ بھروسہ کرتے؟ نہیں کرتے. میں نے خود ٹریڈنگ کی اور میں نے خود پروفٹ دکھایا لوگوں کو، ماہانہ دکھایا، ڈیلی کا دکھایا، ہر قسم کا دکھایا میں نے.
تب جا کر کے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا کہ ہاں یہ سکھا رہے ہیں اگر تو خود کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف کر رہے ہیں سکھانے کر نہیں رہے سکھا رہے ہیں، سمجھ گئے بھائی؟ آدمی کہتا نہیں کہ اگر مطلب شیئر مارکیٹ میں واقعتاً پیسہ تو آپ بھی کریے، آپ اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں، دوسروں کو صرف سکھا رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے کمپنی کے بانی اگر اپنا حصہ نکال لے دھیرے 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 دھیرے، تو بھائی کون بانی یا کون کمپنی والا نہیں چاہے گا کہ کمپنی اگر ترقی کرے گی تو مجھے پروفٹ ہوگا؟ ان کو لگ رہا ہے کہ کمپنی ترقی نہیں کرے گی یا کچھ کھیل چل رہا اندر، تو اس لیے یہ اپنا حصہ کیا کرو تھے کم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آپ دیکھنا کہ کمپنی کے پروموٹر کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، اب زیادہ کے اندر کم از کم میں کہتا ہوں 50 ہونا چاہیے، چلیے 48 ہے لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، 50 ہونا چاہیے۔ میں نے 50 کیوں کہا اس کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اب اس کا آپ دیکھیے ڈومیسٹک کا دیکھیے کتنا ہے اس کے اندر، 0.33 ہے، یعنی 1% بھی نہیں، لیکن اگر آپ دیکھو گے فورن کا یعنی ایف آئی کا تو یہ 19.5% ہے، تو یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا نمبر ہے، 19% بہت بڑا ہوتا ہے، 3 سے 4% بھی اگر ہے تو بہت اچھا مانا جاتا ہے، یہ 19% لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا نمبر مانا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو مجموعی حساب سے لیجیے ان کا زیادہ ہی ہونا چاہیے، سمجھ گئے سمجھ گئے؟ اب چلیے ان کا نہیں لیکن ان کا اتنا زیادہ ہے کہ چلیے ان کا نہیں تو ہم بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی رٹنا نہیں، سمجھنا چیزوں کو، یعنی زیادہ سے اصولی بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ حصہ ان تینوں کے پاس ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اب مان لیتے ہیں ان کا 48 ہے، ٹھیک ہے، تو مان لیتے ہیں ان کے پاس 19 ہو گیا، تو اب سمجھ لیجیے 70% مال تو بڑے ہی لوگوں کے پاس ہو گیا، تو چلو 2% تھا کوئی مسئلہ، جھیل لیں گے ہم، کوئی رٹا رٹایا نمبر نہیں رٹنا کہ 50 ہی ہونا چاہیے، چلو ان کا 48 ہے تو ان کا 20 نہیں ہے، یعنی 70% مال بڑے لوگ لے کر کے بیٹھے ہوئے اس کمپنی کے اندر۔ اور میں مانتا کہ چلو ان کا اگر مان لو ان کا اگر 75 ہوتا تو اگر ان کا 2% ہوتا تو بھی کوئی بڑی خطرے کی بات نہیں تھی، بھائی 75% ان کے پاس میں، سمجھ گئے؟ تو کل ملا کے ان کے نمبرات زیادہ ہونے چاہیے آپ کے پاس میں۔ مان لیتے ہیں ان کا گھٹ جائے، مثلا میں کہتا ہوں ان کا گھٹ کے اگر 10 ہو جائے، کتنا ہو جائے؟ 10 ہو جائے، تو آپ سوچیں گے ارے یار گھٹ گیا، تو جب گھٹا ہے تو ایک مرتبہ یہ بھی تو دیکھو بڑھا کس کا ہے، مان لیتے ہیں ان کا بڑھ گیا، ان کا ہو گیا 8، تو جو کچھ ادھر سے گھٹا تھا وہ ان لوگوں نے لے لیا یا ان لوگوں نے لے لیا، تو بھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ گھم گھما کے انہیں کے درمیان میں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آج کل وراثت کا دور چلتا ہے کہ خاندان میں ہی رہے، امامت ہے یا عہدہ ہے، تو اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں ان تین کے درمیان رہے تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال ان کے درمیان ہونا چاہیے۔ ابھی پھر لوگ پوچھیں کتنا پرسنٹ ہونا چاہیے، کم سے کم 6 مرتبہ 7 مرتبہ بول چکا ہوں، 3 سے 4% ہو تو ٹھیک ہے، زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں پھر بول رہا ہوں 3 سے 4% ٹھیک ہے، زیادہ ہو بہت اچھی بات ہے۔ ادرس میں آ جاتے ہیں اپنا ایشنائی وغیرہ آ جاتے ہیں، اور پبلک انویسٹر میں گورنمنٹ کے کچھ شیئرز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے عام طور سے نہیں ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو 0 اکثر ملے گا آپ کو، اللہ ماشاء اللہ کسی میں مل جائے، بقیہ اگر گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات مانی جاتی ہے، لیکن جب تک وہ گورنمنٹ رہے تب تک، کیونکہ جب گورنمنٹ بدلتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ مطلب الٹا پڑ جاتا ہے۔ سب سے خراب نمبر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پبلک کا، اس میں ہم جیسے لوگ آتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے، یعنی بس آئے اور ایک سبق پڑھا اور جا کے ٹریڈنگ کرنے لگے، تو ان کے پاس جتنے زیادہ شیئر ہوں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یعنی ان کا بہت زیادہ مال لے کر کے بیٹھنا، یہ نہیں کہہ سکتے ارے پبلک بیٹھے گی لے کر کے، پبلک کچھ نہیں، یہ سب بکھرے ہوئے ستارے ہیں، سمجھ گئے؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ یہ اکیلے 1 لاکھ لگا رہا ہے، یہ دوسرا اکیلے لگا رہا ہے، تیسرا اکیلے لگا رہا ہے، چوتھا اکیلے لگا رہا ہے، کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہ سب ایک ساتھ پیسہ لگاتے ہیں بڑا موٹا مال، تو یہ بگاڑ پاتے ہیں، سمجھ گئے؟ گٹھ بندھن والے یہ سب لوگ ہیں۔ تو اس لیے پبلک کا جو مال ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، جتنا کم ہو اتنا اچھا مانا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ مثلاً کتنا، اتنا اصولی طور پہ یاد رکھو کہ 30% تک قابل برداشت ہے، 30 کے اوپر نہ ہونا چاہیے، ہاں 20 ہو، 15 ہو، 17 ہو، اس میں اب جتنا نیچے ہوگا اتنا ٹھیک ہے، لیکن 30 لاسٹ ہے آپ کے لیے، 30 سے اوپر نہیں جانا آپ کو ایسی کمپنیز کے اندر، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اتنی چیزوں کا آپ کو کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر تقریباً میں نے ریسرچ کا، کمپنیز کو پڑھنے کا جو پہلا پروسیس ہے وہ میں نے بتانا شروع کر دیا آپ کو، کیا بتانا شروع کر دیا کہ سب سے پہلے مارکیٹ ویلیویشن کے اندر کے حساب سے کمپنی کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد میں اس میں کس میں رسک زیادہ ہے، اصولی حساب سے میں نے بتایا، اجماعی مجموعی حساب سے میں نے بتایا کہ مجموعی طور پر یہ ہائی رسک والی، یہ کم رسک والی، پھر اب اس میں مجموعی کے بعد میں اب دھیرے دھیرے انفرادی طور پر ہر کمپنی کو ہم پڑھنا شروع کریں گے کہ اب اس کمپنی میں اگر کسی کمپنی کو دیکھیں تو اس میں یہ خصوصاً پروموٹر کا اتنا، ڈومیسٹک کا اتنا، فارن کا اتنا، پبلک کا اتنا، اور اس کے بعد میں ان کا اتنا، اور اس کے بعد میں پھر مارکیٹ ویلیویشن اتنا ہونا چاہیے، پھر اب کل اور پرسوں کا جو ہوگا اس میں مزید ہم جتنے بقیہ نمبر آتے ہیں ان چیزوں کو پڑھنے کے، نیچے کے جو نمبرات دکھ رہے ہیں آپ کو یہ، اور اوپر کا جو یہ دکھ رہا ہے صحیح سے ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے، سمجھ گئے؟ تو امید ہے یہ چیز آپ لکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ 3 سبق اگر آپ محنت سے سیکھ لیں گے، یعنی 5 6 7، یہ 3 سبق اگر آپ محنت، اور اس کا ڈاٹا کہاں ملتا ہے؟ یہ ڈاٹا عام طور سے آپ کو بی ایس سی NSE کی ویب سائٹ پہ جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ سرچ کرو گے اور وہاں پہ کوئی شیئر ڈالو گے تو وہ والا پورا ڈاٹا آپ کو مل جاتا ہے،
سمجھ گئے؟ تو ایک ڈاٹا تو وہاں سے آپ لے سکتے ہو. لیکن یہ سب ضروری چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ یہ ایپ والے جتنے بھی بروکر والے ایپ والے ہوتے ہیں یہ سب فری اپنے موبائل میں مطلب ایپ میں اپڈیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا دیر میں اپڈیٹ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ اگر آپ کو اوریجنل جلدی والا دیکھنا ہو تو وہ سب ویب سائٹس ہوتی ہیں، مثلا بی ایس سی این ایس سی کی ویب سائٹ میں جاؤ، کوئی بھی شیئر ڈالو گے تو ان سب ویب سائٹ پہ تھوڑا جلدی مل جائے گا. یہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے ٹرینڈ لن، TRENDLYEN، وہ ٹرینڈ ڈالو گے آ جائے گا ٹرینڈ لن. اس پہ بھی جا کر کسی بھی شیئر کو ڈالو گے تو ڈاٹا مل جائے گا. لیکن وہ سب بہت گنجلک ہوتی ہیں، وہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، ابھی آپ بگنر ہو، مطلب یہ ہے کہ ابھی کنفیوز ہو جاؤ گے، انگلش وغیرہ سب لکھا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں وہاں نہ دیکھو، آپ اسی ایپ میں دیکھو. آپ ابھی زیادہ آپ کو مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ گھبرا جاؤ گے ابھی سے. سمجھے؟ تو وہاں پر مت دیکھو، میں کہتا ہوں کھولو ہی مت آپ. ٹھیک ہے کسی کی انگلش اچھی ہے، بہت آتی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ جاؤ گے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. چیز وہی یہاں بھی ملے گی جو ایپ کے اندر، بس یہ کہ تھوڑا کبھی لیٹ ملتی ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں. سمجھے؟ تو اس لیے آپ کو کیا یہ ڈاٹا اس میں کیا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. اس کو آپ لکھیے، سمجھیے. امید ہے انشاءاللہ 3 سبق اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک اچھا شیئر طے کرنا چننا جان جائیں گے. 10 10 سال ٹریڈنگ کر دیتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ سب اطلاعات پتہ ہی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کیا ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق سے ریلیٹڈ اگر سوال ہے تو سوال